أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم مہمانان خصوصی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا موضوع سیرت النبی ہے. مشکل تے راستے آسان ہو گئے، مشکل تے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. صدر علی وقار چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے اجڑے ہوئے تھے. خزاں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وہ رحمت للعالمین جس پر باطل بھی اپنا سایہ کرتا ہے. جنات کے قافلے جس کے پیام حق کو سننے دربار عالی شان تشریف لاتے ہیں، جس کی قربت ابوبکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، اور جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت اور حسین کو سید شہداء کا درجہ عطا کرتی ہے، اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا درجہ عطا کرتی ہے. تو پھر میں رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں؟ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بن سور کر جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ اپنے چچا بن حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ عتبہ بن عبید جیسے منافق کا بھی جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، وہ مکہ فتح کرے کے عام آدمی کا اعلان کرنے والا، میرا رب جس کے چہرے کو وضحا کہے، جس کی زلفوں کی قسم کھائے واللیل اذا سجا، جس کے سینے کو علم نشرہ کہے، میرا رب جنہیں کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی یاسین کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی مزمل کہے تو کبھی مدثر کہے، جس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا. صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، صورت وہ بنائی کہ ایک نور مجسم، سیرت کی گواہی میں قرآن بھی ہے، آیات الہی ہے اس بات پہ شاہد، آیات الہی ہے اس بات پہ شاہد، اس جیسا یہاں کوئی نہیں ہے. ہاں صدر علی وقار، اسی رحمت للعالمین کو امت کے درد میں سجدوں میں روتا ہوا دیکھتی ہوں، لیکن آج اس کی امت فرقوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت بھری ہوئی ہے. لیکن اب اس رحمت للعالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائے اس نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائے اس نام محمد کے سبب. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں. سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی دستگیریں کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے جلسے کے جناب صدر، علماء کرام، عزیز سامعین اور میرے ساتھیوں، سب کو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے اس عنوان پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے صلۃ النبی، یعنی آپ سے سمت اچھا عادت، اچھا اخلاق اور طرز عمل ہے، جو کہ میری چھوٹے منہ اور کمزور زبان سے بیان کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اپنے خیالات اور اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گی. میں سبھی سے دعاوتی درخواست کرتی ہوں
مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میں نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھتے مسلمان ہو گئے، سجائی وقال دنیا میں ہر طرف اندھیرا اندھیرا تھا، چاند تھا بے نور سا، تارے تھے بجھے بجھے سے، آسمان تھا ڈوبا ڈوبا سا، عقل پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل الجھے الجھے تھے، پھر اچانک سے میں نبی کی آمد ہوئی جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، وہ اس دنیا میں 1500 سال پہلے شہر مکہ میں پیر تیرین صبح صادق پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، جب ان کے والدین انتقال کے بعد ان کی پرورش دادا جان عبدالمطلب سے چچا جان عبدالطالب نے کی، وہ بچپن سے صادق اور امین ہے، سچتے راستے پہ چلنے والے ہیں، میٹھی زبان بولنے والے تھے، انہیں بچوں سے بہت پیار تھا، خاص طور تو یتیم بچوں سے بہت پیار تھا، ان کے حقرات دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھتے مسلمان ہو گئے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آج سمت طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میں اپنی تقریر شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ نام لیا محمد دعا سے پہلے، نام لیا محمد میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی سبق سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہونٹوں پہ نبی کا یہ ترانہ لوگو، میرے ہونٹوں پہ نبی کا یہ ترانہ لوگو، میرے اتنا آسان نہیں مجھ کو مٹانا لوگو، اتنا آسان نہیں مجھ کو مٹانا لوگو، اب آئے تو زمانے میں بہار آئی ہے، 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 یہ حقیقت ہے نہیں ہے یہ فسانہ لوگو، جس کے دل میں وہ شہ کون و مکہ کی الفت، جس کے دل میں وہ شہ کون و مکہ کی الفت، جس کے دل میں وہ شہ کون و مکہ کی الفت، جس کے دل میں وہ شہ کون و مکہ کی الفت، کیا بگاڑے گا بھلا اس کا زمانہ لوگو، ہے گزارش میری ان سے جو مدینہ جائے، ہے گزارش
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضور آئے تو سر آفری رشک پا گئی دنیا. جب حضور آئے تو سر آفری رشک پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اس راستے چہروں پہ نور آیا. بجھے چہروں کا زنگ اس راستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. محترم اساتذہ اکرام و علماء اکرام اور معزز سامعین، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود. سامعین اکرام، تعریف کے قرآن پڑھیے اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا. ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، قتل و غارت کری کا بسیرا تھا، معمولی باتوں پر کٹ مرنا عام تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا میمنا تھی، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الہ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بیس کا قانون نافذ تھا. الغرض الانسانیت تباہی و بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکی تھی. دفعتاً چمنستان قسمت کا ایک ستارہ ظاہر ہوا. حضرت انسان کی خوش وقتی کا چمن اٹھا. ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، زبر غوش، آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب و عجم، قائدے کی انسانیت مان روائے، عالم شہنشاہ کونن، بروز پیر، نو ربیع الاول 571 عیسوی کو عالم قدر سے عالم امکان میں بے بصر کو با بصر کرنے کے لیے، بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو حیات جوادی دینے کے لیے، پیاسر اور کفروں کی نبوت کا بھرم توڑنے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں کے پجاریوں کو ایک ایک کے در پر جھکانے کے لیے. سامعین اکرام، آئیے میں آپ کو حرف تہذیب کی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زبان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سربت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل قدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، کھا نے خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا ولی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا صافی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر مطہر آ رہا ہے، زو نے کہا ظلم مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا اللہ و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وضوح آ رہا ہے، ہاں نے کہا ہادی برہد آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا یکتا اور ارہنوں کی شان والا آ رہا ہے. شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانیہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈیں گی ثانیہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتی ہوں محترم، بعد از خدا تم ہو، بس اتنا جانتی ہوں محترم، بعد از خدا تم ہو. کسی
کچھ ہو، کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مودہ کچھ ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مودہ تم ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مودہ تم ہو، نہ یہ قدرت بیاں میں ہے، نہ یہ طاقت زباں میں ہے، نہ یہ قدرت بیاں میں ہے، نہ یہ طاقت زباں میں ہے، خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو، خدا جانے تو جانے کوئی کیا جانے کہ کیا تم ہو، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے ایک نعت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جی ہاں دے محبت کی آواز گونجی، کہاں زنان دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو، جہاں میں شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر
اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع سکن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک۔ جناب والا، ایک کلمہ گو کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکوز محور ہے۔ یہ زمین و زمان، یہ طرف ہے، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے، میرے آقا دو جہاں کی ذات میں گم ہے۔ لاؤ کہا صرف جو تیری ثنا کروں، لاؤ کہا صرف جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں بشر یا حبیب خدا کہوں۔ جناب والا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی کو اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب سے بے مدع محبت ہے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈیں گے ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، آپ رحمت للعالمین انسانیت کے سب سے بڑے خیر و خواہ بن کر تشریف لائے۔ آپ کی حیات مبارک نے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ تاریخ بدل کر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جناب والا، ختم رسول کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کا دل سے، آپ کی تعلیمات سے صحابہ کرام ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آپ عظیم سپا سالار بھی تھے اور فتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی تھے اور آخرت کو بنانے والے بھی۔ خدا کی رحمتیں ہیں جلوے محمد کے، خدا کی رحمتیں ہیں جلوے محمد کے، زہ قسمت زہ عزت میرے دامن میں کیا کیا ہے۔ جناب والا، آپ محمد بھی، احمد بھی، غرض کی وجہ کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی، یہ پیغمبر اولا ہی تھے کہ آپ کی جانی دشمن آپ کی جانی سار ساتھی بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور توحید رسالت سے جگمگانے لگا۔ یہ پیغمبر انقلاب کے اعلیٰ اخلاق ہی تھے کہ وہ فتح بھی ٹھہرے اور حکمران بھی۔ اس دنیا میں آپ ہی وہ عظیم شان ہستی ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ جناب والا، آپ ہی وہ عظیم رحمتیں ہیں جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا گیا، جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا، جس کے سینے کو علم نشرح کہا گیا، جس کی تعریف میں ورفعنا لک ذکرہ کہا گیا اور اس وجود کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ جناب والا، کچھ وقت کا تقاضا ہے، کچھ لفظوں کی قلت، اگر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کرنے لگوں تو یہ دن ختم ہو جائیں گا، یہ راتیں ختم ہو جائیں گی، تمام راتیں گزر جائیں گی، لمحہ لمحہ گزر جائیں گا، سورج کی روشنی، چاند کی چمک سب ختم ہو جائیں گی، سمندر کا پانی سوکھ جائے گا، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جناب علی وقار، اب میں اپنے بگھیرتے ہوئے لفظوں کو سمیٹتے ہوئے اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر سلیقہ ہمیں زندگی کا سکھا کر، تھے درمیان ان بتوں کو ہٹا کر، خدا کو ہی سجدہ کرانا نبی کا، زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، ساری خدائی خزانہ نبی کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک نعت پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام 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 السلام۔ حق کے دلدار کو شاہ
کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر، اعلیٰ کردار پر، ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف و عظمت کی مینار پر، روز جہاں ہوں میں قربان سرکار پر، السلام 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 السلام، ان کے اتبار کو، اعلیٰ کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، اور مینا مائی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہمسائی کو، ہر شنازائی کو، ماں کی ممتا کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماں کو، اشک کے فخر کو، علم کے کثرے کو، بے کرے صبرے کو، بنت ابو بکرے کو، ناس پردار کو، سب کے غم خار کو، چار کی چار کو، یعنی ہر یار کو، ایک سو خاندان کو، اجلا وان کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آپ کو، ہوش کی تاب کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، ایک سو خاندان کو، اجلا آوان کو، زانوے یار کو، ابن خطاب کو، السلام 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کم کر، وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ جو جہاد
لٹانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے نبی کے شان میں ایک نعت پیش کرنا چاہتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بد سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے تیرے ہر پروانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے بد سے گرا تیری ہر بت بت کھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔